बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज 6 जुलाई 2026 है और आज का ये लेक्चर नंबर 2 है जो सर इमरान चैनल पे नंबर 1 लेक्चर उन्होंने अपलोड किया है सुबह 10 बजे, और दूसरा लेक्चर सक्सेसफुल लाइफ अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा उन तमाम दोस्तों को जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्टों की बिलखुसूस तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो बच्चे और बच्चियाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, CSS की तैयारी कर रहे हैं, कैडेट कॉलेज की एंट्री टेस्ट की कर रहे हैं, ASF की कर रहे हैं, FIA के टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जर्नलिस्ट के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, जोग्राफ़ी पूछा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस, ये तमाम लेक्चर्स स्पेशली उन बच्चों को बहुत फ़ायदा दे जाएंगे जो इन टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी किस्म के इंटरव्यू की। तो आज का ये लेक्चर आगे भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप लोग ऐड हैं, ठीक है। जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे 032391619161, इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, और जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आगे भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ऐड करते रहें। मेरे से पूछे बगैर ऐड कर दिया करें। आप ऐड करते हैं फिर मुझे कहते हैं ये नंबर ऐड सर कर दें, आप खुद ऐड कर दिया करो बेटा। ऐड प्लस पे क्लिक करके जितने मर्जी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं करें। बहुत से ग्रुप में, एक ग्रुप नहीं, एक ग्रुप फुल होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, काफ़ी ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ऐड करते जाएंगे, दोस्तों को आपके ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा जो नोट्स हैं हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी की वो मंगवाएँ, इंशाअल्लाह ताला इन नोट्स से आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली वो बच्चे और बच्चियाँ जो PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, AFNS की तैयारी कर रही हैं, LCC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। PMA लॉन्ग कोर्स लड़कों को होता है, AFNS लड़कियों को होता है, मिक्स करके बता रहा हूँ। कैडेट कॉलेज की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कर रही हैं, ठीक है। तो इनको ये नोट्स बहुत फ़ायदा दे जाएंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस और आंसर्स की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक किस सन में हुआ? हिजरी सन नहीं बल्कि आपने ईसवी सन बताना है, 632 ईस्वी। महमूद गजनवी की तख्त नशीनी कब हुई? 997 ईस्वी। सोमनाथ पर हमला कब हुआ? 1025 ईस्वी। ठीक है, मैं तरतीब से जा रहा हूँ। अच्छा, मैं सारा तरतीब से इर्तिकाई लिहाज से बता रहा हूँ। सोमनाथ पर हमला 1025 ईस्वी। महमूद की वफ़ात यानी महमूद गजनवी की वफ़ात 1030 ईस्वी। इसके अलावा तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1192। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत की दूसरी तीसरी लड़ाई फिर आपने बताना है। अच्छा, किनवाया की लड़ाई कब हुई? 1527। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 बता दी चलें। दिल्ली कोट की लड़ाई 1559। नूरजहान की शादी किससे हुई? जहांगीर से हुई। कब हुई? 1611 में। शाहजहां की तख्त नशीनी कब हुई? 1627 में। शिवाजी की पैदाइश 1627। शाहजहां के बेटों में तख्त नशीनी पे जंग कब हुई? 1657 में। सामूगढ़ की जंग 1658। शिवाजी की मौत 1880। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707। बहुत अहम डेट है ये सन जो है ना, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। चलो मैं भी पूछता हूँ आपसे, कितना ज़हन आगा, खुद जवाब दो आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? कितना ज़हन काम करते हैं, फ़ौरन जवाब देते हैं कि नहीं? अच्छा जी, बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की 1764 में। कलकत्ता की बुनियाद 1690। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1882। इंडिया नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906। तकसीम बंगाल 1905। तकसीम बंगाल को ऊपर ले जाएं इर्तिकाई लिहाज से, पहले तकसीम बंगाल लिख लें, फिर मुस्लिम लीग का क़याम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906। खान लियाकत अली खान का कत्ल या आपकी शहादत कब हुई? 1951। नारे पानामा का इफ्तिताह 1915। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का पहला इजलास 1946 में हुआ। बरतानिया का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़, आला फ़ौजी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर है, ठीक है।
تو برطانیہ کا سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز کون سا ہے؟ وہ ہے وکٹوریہ کراس۔ دنیا میں سب سے پہلا ایٹم بم کس ملک پر گرایا گیا تھا؟ جاپان پہ گرایا گیا تھا، جاپان کے شہر ہیروشیما پر، ٹھیک ہے۔ سیاسی شہرت حاصل کرنے سے پہلے ہٹلر کیا تھا؟ سیاسی شہرت حاصل کرنے سے پہلے ہٹلر کیا تھا؟ آرٹسٹ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سب سے پہلے کس ملک نے ٹینک استعمال کیے؟ کتنے نالج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں۔ تو پہلی جنگ عظیم میں سب سے پہلے کس ملک نے ٹینک استعمال کیا؟ ٹینک سب سے پہلے استعمال کی برطانیہ نے۔ جزیرہ گرین لینڈ کی لمبائی کتنی ہے؟ یہ تو پوچھنا بڑا جزیرہ کون سا ہے، اور اس کی لمبائی بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ گرین لینڈ کی لمبائی ہے 840 مربع میل، اور یہ کہاں واقع ہے؟ بحر منجمد شمالی میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دریائے نیل کس دہانے پر ہے؟ بحیرہ روم کے دہانے پر ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4157 میل لمبا دریا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے سندھ کس بحیرے کے دہانے پر ہے؟ بحیرہ عرب۔ اور دریا سندھ کی لمبائی کتنی ہے؟ 1800 میل۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو پہلی بار سر کیا 29 مئی 1953 میں سر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور K2 کو پہلی دفعہ سر کیا گیا 31 جولائی 1953 میں۔ ملکہ سبا کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ ملکہ سبا کی سرزمین کہتے ہیں یمن کو۔ ملکہ سبا کون تھی؟ سرچ کر لیں، کوئی چیزیں سرچ بھی کرنی ہے خود بھی آپ نے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے۔ قومی زبان کیا ہے لبنان کی؟ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ جنت کی تلاش کس نامور ادیب کا ناول ہے؟ جنت کی تلاش رحیم گل کا ناول ہے۔ بہت پیارا خوبصورت اچھا ناول ہے، پڑھنے والا ہے، تجسس ہے، ٹھیک، پڑھیں گے تو لطف آئے گا، اس کو ضرور پڑھیے۔ اور ناول ہوتا کیا ہے یہ بھی پتہ ہو کہ ناول دیکھیں، کہانی بیسیکلی یہ کہانی ہے۔ ناول کیا ہے؟ بیسیکلی کہانی ہے۔ کہانی کیا ہوتی ہے؟ کہانی وہ تحریر ہوتی ہے جس میں دلچسپی اور تجسس ہو، سسپینس بھی ہو، انٹرسٹ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کہانی کی پھر 4 ارتقائی لحاظ سے قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے داستان ہے، دوسرے نمبر پہ ناول ہے، تیسرے نمبر پہ افسانہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ ڈرامہ ہے۔ پھر ڈرامے کی آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ڈرامے کی قسمیں ہیں شکل کے لحاظ سے بھی اور ارتقائی لحاظ سے بھی۔ سب سے پرانا دیکھا جائے ڈرامہ تو تھیٹر ڈرامہ تھا ارتقائی لحاظ سے۔ اس کے بعد تھیٹر سے ریڈیو ایجاد ہو گیا، ریڈیائی ڈرامے، پھر ریڈیو سے ٹی وی ایجاد ہوا، ٹی وی ڈرامہ، ٹی وی سے پھر سینما گھر بنے، سینما ڈرامہ، ٹھیک ہے نا، فلم جسے کہتے ہیں ہم۔ اس طرح یہ 4 قسمیں ہیں اس کی ارتقائی لحاظ سے۔ پھر شکل کے لحاظ سے بھی اس کی قسمیں ہیں، ایک سیریل ڈرامہ ہوتا ہے، ایک سیریز ہوتا ہے، قسط وار کا ڈرامہ، ایک قسط کے بعد دوسری قسط ہے، دوسری اور تیسری قسط ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈرامہ سیریل ہے۔ اس کے علاوہ سیریز چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہوتے ہیں، مطلب نام ایک ہی ہوگا، اس میں ہر دفعہ نیا ڈرامہ ایک ہی قسط پہ مشتمل ہوتا ہے، جس طرح فیملی فرنٹ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، بلبلے ہے، تو اندھیرا اجالا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں یہ سیریز ڈرامے ہیں۔ اور داستان سب سے پہلی پرانی جو ہے نا، پہلے داستانیں لکھی جاتی تھی، کہانی تھی، اسے داستان کہتے، جن میں مفوق الفطرت قسم کے عناصر ہوتے ہیں۔ داستانوں میں جنوں پریوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسے عقل تسلیم نہیں کرتی، اسے داستان کہتے ہیں۔ پھر داستان سے انسان اگلی زندگی میں آیا، وہ جنگلی زمانہ تھا، جنگل شہر میں آیا تو ناول بنا۔ ناول کا مطلب بیسیکلی نئی چیز، انوکھی چیز، نرالی چیز، ٹھیک ہے نا۔ اس میں حقیقی انسانی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے ناول میں۔ اور ناول میں ایک جو بنیادی مرکز ہے نا، مرکزی کردار، اس کی پوری زندگی کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر افسانے میں ایک واقعہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفوں کا فرق نہیں ہے کہ ناول طویل ہے تو افسانہ چھوٹا ہے، نہیں، وہ بنیادی نقطہ نظر کا فرق ہے افسانے اور ناول میں۔ پھر ڈرامہ ہے، جس کا مطلب کچھ کر کے کرنا، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ، ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا، پرفارم کر کے دکھانا۔ تو یہ تھی فکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ آپ کا نالج بڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے کویشچن میسج، دیکھیں کویشچن نکلتے ہیں، انٹرویو میں بھی کویشچن میں سے کویشچن نکلیں گے۔ تو جنت کی تلاش خوبصورت ناول کس نے لکھا؟ رحیم گل نے۔ پہلی بارش کس نامور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ پہلی بارش ناصر کاظمی۔ اور ناصر کاظمی کے جو والد صاحب تھے بھی آرمی میں تھے، صوبیدار میجر تھے ان کے والد صاحب، اسی لیے آپ مختلف شہروں میں رہے ہیں، والد صاحب کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ پھر وہاں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے رہے ہیں مختلف شہروں میں۔ اس کے علاوہ
شاعروں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اکبر الآبادی ان کا اصل نام کیا ہے. سید تھے یہ سید محمد ولی. آپ کا تخلص نذیر اکبر آبادی ہے. ٹھیک. پیدائش 1735 دلی میں, وفات 1830 آگرہ میں. علامہ اقبال کا نام اصل محمد اقبال تھا, تخلص اقبال کرتے ہیں. حفیظ جلندری کا نام محمد حفیظ ابو اثر, تخلص حفیظ جلندری. فیض احمد فیض کا تخلص فیض. ٹھیک ہے نا. رجائیت پسند شاعر تھے یہ, یعنی پازیٹیو شاعری ہے فیض کی بہت زیادہ, کہیں مایوس نظر نہیں آتے. رجائی وہ ہوتا شخص ہوتا ہے جس کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی, مایوسی نہیں ہوتی. اندھیرے میں بھی اجالا دیکھتا ہے وہ شخص جو رجائی ہوتا ہے, جس میں رجائیت پائی جاتی ہے. اور انسان کو ویسے بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. شخصیت دو طرح کی ہے نا, ویسے تو 16 قسم کی پرسنالٹیز ہیں, لیکن دو مین بتاؤں ذہنی لحاظ سے. ایک لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو, ایک ہوتے ہیں پازیٹیو. آرمی لیتی ہے ان لوگوں کو جو پازیٹیو سوچتے ہیں. نیگیٹو لوگوں کو آرمی نہیں لیتی, آرمی نے ایئر فورس, یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. تو نیگیٹو بندہ, ٹاکسک جو بندہ ہے وہ نہ اچھا دوست ثابت ہوگا, نہ ہسبینڈ صاحب ثابت ہوگا, نہ بیوی اچھی ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. نہ اچھا بھائی ثابت ہوگا, نہ سسٹر ثابت ہوگی. تو ٹاکسک پرسنالٹی جو ہے معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں زہر ہے. یہ زہر کہ اس میں ٹاکسک ہے, زہریلا پن پایا جاتا ہے. تو زہر کے قریب جائیں گے تو معاشرے میں زہر ہی پھیلے گی نا. تو ٹاکسک انسان کو نہیں ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے. نیگیٹیوٹی سے بچیں اور اندھیرے میں بھی اچھائی تلاش کریں. امید ہونی چاہیے ذہن میں, اور ہمیشہ اچھا گمان کریں خاص طور پر اللہ کی ذات سے. جیسا گمان کریں گے پھر ویسا ہوگا. ابھی آپ ٹیسٹوں کی تیاری کر رہے ہو تو پہلے ہی نیگیٹیوٹی پہ آئے کہ میں پاس نہیں ہوں گا, نہیں کامیاب ہو سکتا, تو نہیں ہوں گے. پہلے یہ رکھیں پورا ارادہ مصمم کہ انہیں کامیاب ہونے. اگر ارادہ آپ کا مصمم ہوگا, پختہ ہوگا کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے, تو پھر آپ لوگ کامیابی حاصل کر لو گے انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اور ہمارے نوٹس وغیرہ پڑھیں, منگوائیں, جنہوں نے منگوا رکھیں صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں تاکہ آپ لوگ پاس ہو جائیں.